بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکات شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ایک سوال پوچھا کہ سب سے زیادہ حسین دل فریب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو یعنی عجیب ایمان، دل کو لبانے والا ایمان۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں کا ایمان سب سے دل فریب اور ایمان کو لبانے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتے تو معصوم مخلوق ہے اور وہ اللہ کی قدرتوں کے مظاہر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ان کا ایمان بالغیب تو ہے ہی نہیں۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام کا ایمان سب سے دل فریب اور حسین ایمان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کا ایمان بھی ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کا ایمان اعلیٰ پائے اور درجے کا تو ہے، لیکن حسین اور دل فریب جو ایمان جس کی تعریف میں نے پوچھی ہے وہ ان کا اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بہت سے حقائق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھاتے ہیں، ان کا ایمان بالیقین اور ایمان بالعین ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کا ایمان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں دیکھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم تو مجھے دیکھتے ہو، مجھ پر ایمان لائے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یعنی یہاں جس ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ ایمان کے اعلیٰ درجے اور ایمان کے مراتب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان تو صحابہ کرام کا ایمان تھا، انبیاء علیہ السلام کا ایمان اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ پوری دنیا کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ صحابہ مخلص اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں، ان کی طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے۔ کمال درجے کا ایمان تو ان کا ہے۔ لیکن ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ حسین دل فریب دل کو لبانے والا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ کرام کے اس جواب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آنے والے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بلکہ ان کے پاس قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب پہنچے گی اور وہ اسے پڑھ کر اس پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان دل فریب اور حسین ایمان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، بہنوں اور بھائیوں، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کی دلجوئی فرمائی اور ہمارے ایمان کو دل فریب اور دل کو لبانے والا ایمان، عجیب ایمان قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ کروڑہا رحمتیں نازل ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بعد میں ایمان لانے والوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری اور بشارت دی۔ البتہ مجھے اور آپ کو سوچنا یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جن کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان حقیقی دل فریب ایمان قرار دیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان جو ہے وہ صرف زبان کے دعوے کا نام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ایمان تو آزمائش کے بعد ہی کھرا یا کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ جب ہمارے سامنے عامل الصالحات کا ذکر آتا ہے، ایمان کے تقاضے ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ایمان ہم سے مطالبہ کرتا ہے
نماز پڑھو، سچ بولو، حلال کھاؤ، سود چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، پڑوسی کو تکلیف دینا چھوڑ دو، دھوکہ اور فراڈ چھوڑ دو، بددیانتی اور خیانت چھوڑ دو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، اس کسوٹی پر ہمارا ایمان پورا اترتا ہے۔ الایمان قول و فعل، ائمہ کرام نے فرمایا ایمان صرف نرے قول کا نام نہیں ہے، ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، یہ ہے ایمان کی مکمل تعریف۔ زبان سے گواہی اور شہادت اور اقرار، دل سے تصدیق اور عمل سے اس کا ثبوت۔ ایمان کے ثبوت کے لیے سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ایمان والوں پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز ایمان کا ثبوت ہے، یہ اسلام اور کفر کے درمیان تفریق کرنے والی، یہ ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی کتنی پیاری تعریف کی، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ شیء وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ فرمایا ایمان صرف زبانی دعوے کا اور قول اور اقرار کا نام نہیں ہے کہ کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں ایماندار ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں، ولکنہ شیء وقر فی القلب، وہ ایک حقیقت ہے جو دل میں جاگزیں ہوتی ہے، دل ان حقیقتوں پر پوری طرح ٹھک جاتا ہے، یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وصدقہ العمل، اور اس تصدیق کا ثبوت اس انسان کے عمل سے ملتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے کون سا ایمان دل فریب ایمان ہے، حسین ایمان ہے، جس ایمان کے پیچھے، جس ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہو، کہ ایمان کے جو تقاضے سامنے آئیں آدمی ان تقاضوں کے اوپر عمل کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کے ایمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین دل فریب ایمان قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔